اب چونکہ گدھا گھر کے اندر ہی موجود تھا، چور نے چوری کی، مال اس گدھے کی پیٹھ پر رکھ دیا، اس لیے چور کو سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ مال باہر لے کر نہیں گیا، باہر تو گدھا لے کر گیا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی وہ سزا سے بچ جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر کھڑا ہو، گھر کی دیوار پر رکھ دے، یا ویسے ہی دوسرا آدمی اس سے لے لے جو گھر سے باہر کھڑا ہے، تب بھی اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یعنی چوروں کو چوری کرنے کے مختلف طریقے بتلائے جا رہے ہیں کہ ان طریقوں سے اگر تم چوری کرو گے تو چوری کی سزا سے بچ سکو گے۔ اگر یہ فقہ حنفیہ اس ملک میں نافذ کر دی جائے تو میرا خیال ہے کم از کم زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے اور قتل کرنے والے بہت ہی خوش ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اس سزا سے بچنے کے طریقے بتلائے گئے۔ اس سے اگلا مسئلہ ہدایہ اخیرین جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 472 ہے، قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، وہ بیت اللہ کے قریب نہ آئیں، یعنی بیت اللہ میں داخل نہ ہوں بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر دیا کہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں مشرکوں کا داخلہ بند ہے، اس سال کے بعد مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اور اب بھی آپ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو شخص حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے جدے سے بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف جاتے ہوئے، درمیان میں حکومت نے بورڈ لگا رکھے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے یہاں سے آگے جانا منع ہے، بیت اللہ کی حرم کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں سے غیر مسلموں کو روک دیا جاتا ہے، صرف مسلمان ہی ان حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن فقہ حنفیہ میں اس کے خلاف یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں ولا بأس بأن يدخل اہل الذمۃ المسجد الحرام، اگر کوئی ذمی غیر مسلم کافر مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہتا ہے مشرک نجس ہے، یہ بیت اللہ میں داخل نہ ہو، اللہ حکم دے رہا ہے، مسلمانوں کو منع کر رہا ہے، اور یہ لوگ اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر ذمی غیر مسلم کافر بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فقہ اکبر ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، اور مسئلہ ہے ایمان کا۔ محدثین میں اور احناف میں اس مسئلے پر اختلاف ہے۔ محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ نہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک شرح فقہ اکبر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جبریل کا ایمان اور ایک فاسق فاجر کا ایمان برابر ہے۔ ایمان کی حالت میں آسمان والے فرشتوں کا ایمان اور زمین والوں کا ایمان برابر ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو سورۃ توبہ میں آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان ان کا بڑھتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت جو سورۃ انفال میں آئی ہے آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان پر رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی یعنی یہ آیات ہیں جن سے فقہ حنفیہ کا یہ مسئلہ ٹکراتا ہے، جس میں یہ وہ کتاب ہے فقہ اکبر جس کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، یعنی یہ چھوٹی سی عقیدے پر کتاب ہے اور مشہور ہے کہ امام صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے
کہ آسمان اور زمین والوں کے ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی کمی، یعنی نہ ایمان بڑھتا ہے اور نہ ایمان کم ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے اور نیکی سے ایمان بڑھتا ہے، اور جیسا کہ قرآن کی اس آیت نے بھی، ان دونوں آیات نے بھی یہ بات بتلا دی کہ فزادتہم ایمانا، کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، یا جب مسلمانوں پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اللہ کے قرآن سے ٹکراتا ہے کتاب الرضا کا ہے، ہدایہ صفحہ نمبر ہے 330، ہدایہ اولین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 233۔ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں 2 سال تک، جو عورت اس مدت کو پورا کرنا چاہے وہ اس مدت کو پورا کر لے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت 2 سال تک ہی دودھ پلائے، اگر کوئی 2 سال سے کم پلانا چاہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حد بتلا دی کہ حد جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ لیکن فقہ حنفیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ثم مدت الرضاع 30 شہرا عند ابی حنیفہ، پھر رضاعت کی مدت 30 شہرا 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال، عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رضاعت کی مدت 30 مہینے ہے 30 شہرا، اور قرآن کے نزدیک رضاعت کی مدت 2 سال ہے، احناف کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ یہ مسئلہ بھی حنفیوں کا اللہ کے قرآن سے ٹکراتا ہے۔ ہدایہ اخیرین ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560، اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے ولا یستوفى القصاص الا بالسیف، قصاص صرف تلوار سے لیا جائے، یعنی اگر بدلے میں، قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ صرف تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے اور کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرتا ہے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی تم پر کی گئی ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 194۔ قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے ہوتی ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے۔ رقم الحدیث 6876، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ان یہودیا رز رأس جاریۃ بین حجرین فقیل لها من فعل بک ھذا، ایک یہودی نے ایک بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا، فقیل لها من فعل بک ھذا، مرنے سے پہلے جب اس میں ابھی جان باقی تھی اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، افلان او فلان، کیا فلاں شخص نے یا فلاں شخص نے، وہ سر ہلاتی رہی کہ نہیں، حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں اس یہودی نے میرا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ فأتي به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يزل به حتى اقر فرز رأسه بالحجارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس یہودی کو لایا گیا اور پھر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی میں نے اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلا ہے۔ فرز رأسه بالحجارہ، جس طریقے سے اس یہودی نے اس بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلا تھا، اسی طریقے سے اس یہودی کا سر بھی پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔
یعنی حدیث نے قرآن کی اس آیت کی تشریح بھی کر دی، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے اس پر زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے، یا جس قسم